الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، عزیز بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک 1446 ہجری کا یہ آخری جمعہ ہے. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر جہاں بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، وہاں یہ بھی انعام فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے نافرمان گنہگار بندوں کے لیے بہت سے اوقات، بہت سے چانس ایسے عطا فرماتا ہے کہ جس کے اندر آدمی اللہ کے اور بندے کے درمیان کے معاملات کو کلیئر کر سکے. ان میں سے ایک موقع یہ رمضان کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آیا، فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اصلح بینہ و بین اللہ. ہم کہتے ہیں نا، آج لوگ ہماری سنتے نہیں، کوئی ہماری فریاد لیتا نہیں، کوئی ہماری مانتا نہیں، ہمارا لحاظ کوئی کرتا نہیں، ہمارا کہیں پر کوئی اسٹیٹس نہیں، کہیں پر ہمیں کسی طرح کی عزت نہیں. دیکھیں، ہمارے لیے رہبر ایک ہی ہے، وہ ہے خاتم النبیین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرما رہے ہیں من اصلح بینہ و بین اللہ، جس نے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر لیا. جس نے ذمہ داریاں کس کو دی گئی؟ ایمان والے کون ہیں؟ ہم ہیں نا انشاءاللہ. بولو الحمدللہ. اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، ہمیں کلمہ دیا ہے، ہمیں ایمان دیا ہے. حضور یوں فرما رہے ہیں من اصلح بینہ و بین اللہ، جس نے اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو، ذمہ داریاں کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر کی، معاشرے کی زندگی میں نافذ کر دیا. نہیں لا سکا، لانے کی کوشش کر لی، تو کیا ہوگا؟ اصلحہ اللہ بینہ و بین الناس. تو جو لوگوں میں شکایت ہے کہ نہیں مانتے، سارے اسی کی مان کر چلیں گے. ہمیں جو رہبر ملے وہ ملے کہ ہمیں جو ہے ہر طرح سے رہبری فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ، ہم شروع سے اس کے فضائل سن رہے ہیں. فضائل اپنی جگہ، احکامات اور مسائل اپنی جگہ، لیکن دنیا کے حالات کیوں آتے ہیں؟ دنیا کے اندر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ چاہے وہ آسمانی ہوں یا زمینی ہوں، معاشرتی ہوں یا ملک کی سطح پر ہوں یا ورلڈ لیول پر ہوں، کیوں آتی ہیں؟ ہم یہ سوال کسی عالم سے نہیں کرتے، قرآن سے پوچھیں. دیکھیں، میں نے کافی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ سرور کون و مکان تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، جب حضور نے قرب قیامت کی علامتیں بیان فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت ہمارے لیے رہبر کون ہوگا؟ ہم کس سے پوچھیں؟ کیسے تلاش کریں کہ یہ بگاڑ کیوں آیا؟ ہم شکار کیوں بنے؟ ہم دکھی کیوں ہیں؟ ہم ڈپریشن کا اور خوف کا شکار کیوں ہیں؟ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو کم ہمت محسوس کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت ہماری وجہ کیا ہوگی کہ ایسے ماحول بنے گا، ایسے حالات بنے گے؟ وجہ کیا ہوگی؟ اسی کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ کلام اللہ، اللہ کی وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کی نہیں بلکہ قیامت کی سور پھونکے جانے تک کی ہر بات کی رہبری کرنے والی اللہ کی کتاب ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اس کتاب کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، لیکن افسوس کہ ہم ہی نہیں سمجھتے۔ زمانہ بڑی غور سے سن رہا تھا، لوگ تو کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا نا، وہ لوگ بھی اس کے ریسرچ کر کے کئی سوالات کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک آج تک نہیں آیا۔ اللہ کے پیغام کو ہم نے نہیں سمجھا۔ زمانہ بڑے ہی غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اس کلام پاک میں جس کے ایک حرف اور نقطے میں قیامت تک فرق آنے والا نہیں ہے کہ آسمانی حالات بھی تیور دکھائیں گے، زمین بھی اپنے غصے کا اظہار کرے گی، لوگ بھی آپ پر آنکھیں نکالیں گے، دشمن بھی آپ کے سامنے تن کے کھڑا ہو جائے گا۔ وجہ کچھ اور نہ ہوگی، جب تمہارے اوپر جو اللہ کی ذمہ داری ہے دین پر، شریعت پر قائم رہنے کی، مساجد کو، کلام اللہ کو، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آباد کرنے کی سے چھوڑ بیٹھو گے، بھٹک جاؤ گے، بھول جاؤ گے، اور تمہارے اندر دو مرض اور دو بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، تو تم جو ہے دنیا کے ہلکے سے ہلکے خس و خاشات تنکوں سے بھی ہلکے بن جاؤ گے، تنکوں سے بھی کم حیثیت بن جائے گی جب ہمارے اندر دو مرض پیدا ہوں گے۔ دو مرض، بخاری کی روایت ہے۔ کون سے دو مرض ہیں؟ پہلے نیت کریں، آج انشاءاللہ نیت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ان دو بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ کرتے نیت انشاءاللہ۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، شریعت کے احکام چھوٹ جائیں یا کلام اللہ کے احکامات ٹوٹ جائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن دنیا میرے پاس ہے۔ اور پتہ ہے اس بارے میں عجیب آیت، جب میں تراویح پڑھا رہا تھا، میں اس دن جس دن پڑھائی میں نے دو تین ساتھیوں سے بھی کہا اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، عجیب، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، جب بھی کسی بستی میں، کسی قریے میں، کسی شہر دیہات میں، کسی خاندان میں ڈرانے والا پیغمبر، اب بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمہ کریں گے نا، جب انہیں ڈرانے والا کوئی رہبر کو، وارث انبیاء، بستی والوں کو، خاندان والوں کو، شہر والوں کو ڈرائے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا، شریعت کو توڑنے سے، تو اس کے وڈیرے لوگ، سردار اور کرسی رکھنے والے لوگ، اقتدار والے لوگ کہیں گے انا بما ارسلتم به کافرون، ہم تو ان کو نہیں مانتے، یہ چاہے جو چاہے کہتے رہیں۔ جب بھی کسی قوم، کسی شہر میں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے پیغمبر آئے، سنا ہے، سب سے پہلے مخالفت وہاں کے مالدار، وہاں کے سردار، وہاں کے عہدیدار، وہاں کے حکمران، انہوں نے مخالفت کی، اور پتہ ہے دلیل کیا پیش کی؟ نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہم خاندانی اعتبار سے بڑے ہی خاندان والے ہیں اور مال کے اعتبار سے بے پناہ مال رکھتے ہیں، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟
کہ اس وجہ سے ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ دو دھوکے کی چیزیں قرآن نے بار بار بیان کی ہیں، بار بار بیان کی۔ سورہ قمر، ابھی سورہ الرحمن سے پہلے سنی نا، قرآن پڑھو میرے دوستو، قرآن پڑھو۔ ان اخذہ اخذ عزیز مقتدر، اللہ بار بار کہتے ہیں قرآن کو سمجھو، اسے سمجھو گے تو دنیا کے ہر فتنے سے بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر نہیں سمجھو گے نا، ان اخذ عزیز مقتدر، پھر میری پکڑ بھی بڑی مضبوط ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اب اللہ کی پکڑ آتی کیوں ہے؟ ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، اپنے معاشرتی طور پہ انسان پریشان ہے، کلمے والا پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اللہ نے یہ حالات ڈالے کیوں ہیں؟ کیا اللہ نے عذاب دینا چاہتا ہے؟ کیا اللہ اپنے ایمان والوں کو دکھی کرے گا؟ جب وہ جہنم میں دکھی نہیں ہونے دے گا تو یہاں کیوں دکھی ہونے دے گا؟ لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو ہم جانتے نہیں۔ حضرت شیخ ابرار الحق صاحب دھلیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث فلاح دارین ترک سب فرمایا کرتے تھے، انسان پر جب حالات آئیں، خاص طور پہ مسلمان پہ، کلمہ پڑھنے والے پہ حالات آئیں، تو اس کے دل کی کیفیت کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بولو؟ دو قسمیں ہیں۔ دونوں قسموں کو فالو کرنا ہے اور اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، پاس والے پہ مت کرنا، ورنہ زندگی گزر جائے گی۔ رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے اوپر اپلائی کریں میرے دوستو۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان دکھی ہوتا ہے، اس وقت دل کی کیفیت کی دو قسمیں ہوتی۔ پہلی قسم مومن کے زبان کہ جو کچھ آئی اللہ کی طرف سے آئی، وہ تو آزماتا ہے، کل کو دور ہو جائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ جب حالات آئیں، تکلیف آئیں تو کیا کریں؟ تو کہا علم نشرہ میں غور کرو، اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی علم نشرہ فإن العسر بین یسرین فإذا فکرتم فافرح۔ جب حالات گھیر لیں، پریشانیاں آ جائیں، علم نشرہ میں غور کرو کہ ایمان والے کے لیے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، آسانی ہے، آسانی ہے۔ اگر شیخ فرماتے ہیں کہ حالات آئے، ایمان والے کا دل جو ہے وہ کہے گا کہ آئے ہیں، اللہ کل کو دور کر دے گا۔ لیکن اگر دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، دل کے اندر جو ہے یہ خوف کنٹینیو، مسلسل، لگاتار جاری رہے، تو سمجھ جاؤ اللہ جل شانہ ناراض، اللہ ناراض۔ پھر اللہ جل شانہ پریشان کیوں کر رہا ہے؟ کیوں حالات ڈال رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں، زمین پر حالات بگڑتے ہیں، حالات مخالف ہو جاتے ہیں، تیور بدل جاتے ہیں، آنکھیں دکھنے لگتی ہے، حکمران بھی، زمین بھی، حکومت بھی، سارے کے سارے مخالف بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ایمان والے بندے اس اللہ سے جڑ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اقرار کر لیں، جرم کا اعتراف کر لیں، گناہوں کا۔ اللہ اس لیے حالات لاتے ہیں ہم توبہ کی طرف آ جائیں۔ ہمیں تو اللہ عذاب دینا ہی نہیں چاہتا، ہمیں تو اللہ جل شانہ ستانے۔ دیکھو نا بخاری کی روایت، عجیب روایت، اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یصیب من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذن حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ به من خطایا۔ کسی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو ٹینشن، غم کا خیال، غم کی خبر یا تکلیف کوئی بھی آئی، یہاں تک کہ کانٹا بھی ذرا سا چبھ گیا تو بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو رب ایک کانٹا چبھنے پر گناہ معاف کر دے، بخار پہ گناہ معاف کر دے، کیا وہ ہمیں حالات میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یہ تو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ یوں سمجھانا چاہتے اپنے کلام اللہ کے ذریعے سے، اللہ اپنی قرآن کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اے کلمے والوں، اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها،
درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو بھلا یہ اپنی مرضی سے سارے حالات ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کا نام لینے والے اللہ کے در سے دور چلے گئے۔ ہماری زندگی میں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہی، ورنہ اللہ کا انعام حضور کے صدقے میں کیا ہے؟ اگلی قوموں کو اللہ نے ایک بار میں مٹا دیا، ختم کیا، لیکن حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حضور کے صدقے میں دو بہت بڑے انعام۔ ایک پہلا انعام، حضور موجود ہیں، مخالفت کرنے والے مخالفت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، آنکھیں نکال رہے ہیں، کیا کیا بدتمیزی کے الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ جل شانہ پھر بھی پکڑ نہیں فرما رہے ہیں کہ رحمت والا میرا محبوب موجود ہے، اس کی موجودگی میں پکڑ کیسے کروں؟ رحمت والے نبی کی موجودگی میں پکڑ تو نہیں کی، لیکن رحمت والے نبی کو جب چلے جائیں گے دکھ تو باقی رہے گا نا۔ اب میں نہیں تو ان کا کون؟ اب میں نہیں تو پھر ان کا کون ہوگا؟ وہ رحمت والے نبی معراج میں گئے نا، جب اللہ جل شانہ کا دیدار ہوا، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضور نے اللہ سے درخواست کی، مجھے تو معراج میں دیدار کرایا، اے اللہ تو میری امت کو تیرا دیدار کب نصیب کرے گا؟ اللہ دیدار روزانہ نصیب کرتا ہے، ہم محروم رہتے ہیں، آج سے پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ بتا دو وہ دیدار کون ہے جس میں ہمیں تھوڑا دقت ہوتی ہے؟ امام صاحب سجدہ تھوڑا لمبا کریں نا، ہم کہتے ہیں عیسیٰ پڑھائیں کا، حضور فرماتے ہیں یہی سجدہ تو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ہم سب چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ انشاءاللہ۔ حضور نے بتایا وہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ، دکان نہ چلے تو وظیفہ فوراً پڑھنا شروع کرتے ہیں، گھر میں اگر ان بن ہو جائے تو اچھے اچھے وظیفے رات بھر کھینچ لیتے ہیں۔ حضور کا ساتھ ہے جنت کے اندر، حضور کا ساتھ۔ حضور نے اس صحابی سے کیا فرمایا؟ اعینونی بکثرت السجود، مسلم شریف کی روایت ہے، اعینونی بکثرت السجود، نمازوں کا اہتمام خوب کرنا، نوافل بھی، سنت بھی، نمازیں بھی، اور سجدے میں ذرا زیادہ دیر لگانا، اس لیے کہ سجدہ تو معراج ہے۔ اب حضور کو وہاں معراج کے لیے ایک سجدہ دیا گیا امت کے لیے، اور جب حضور وصال فرما گئے امت کے لیے کیا؟ تو اللہ جل شانہ نے ایک چیز دی ہے جس کے کرنے کی ساری زندگی ہے، لیکن یہ موقع بہت اچھے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ جل شانہ آپ کی امت کو آپ کی موجودگی میں بھی ہلاک نہیں کرے گا، اور جب آپ آ جائیں میری ملاقات میں، میرے پاس آ جائیں، جب آرام گاہ میں آرام کرنے آ جائیں، پھر امتیوں کو اللہ جل شانہ تب تک ہلاک نہیں کرے گا، مصیبت میں گرفتار نہیں کرے گا، اپنی ناراضگی کا مظہر نہیں بنائے گا، جب تک یہ امت استغفار اور توبہ کرتی رہے گی۔ یہ عمل ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ حالات کو سدھارنے کا عمل ہے، توبہ کرو، آ جاؤ، صلح کرو اللہ سے، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو منتظر ہے، وہ تو چاہتا ہے میرے بندے میرے پاس آ جائیں۔ اس اللہ کے سامنے جب بھی امت نے کیسی حالات ہوئے، انفرادی ہو اجتماعی ہو، جب اللہ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی ہے نا، اللہ نے دلوں کی کیفیت بدلی ہے، اللہ جل شانہ نے حالات بدلے ہیں۔ کامیابی ہماری اسی رجوع کرنے میں ہے، شریعت پر آنے میں ہے، احکامات کلام اللہ پر آنے میں ہے۔ اسی لیے تو ابو داؤد شریف کی روایت میں نے پڑھی، فرمایا سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے اس روایت میں، اس تاریخی واقعے میں بہت بڑی بات ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں کوہ طور پہ، راستے میں ایک عورت ملی جو بدکار عورت تھی، جس کے کئی لوگوں سے رشتے تھے، کئی لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے فرینڈشپ تھی، اور غلط کاموں کے اس کے تعلقات تھے۔
موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، کہا کہ اللہ میں ایسے پوچھ رہا کہ میرے بارے میں اللہ کیا کریں گے۔ جب اللہ جل شانہ کے پاس یہ بات پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اس عورت کی بات پہنچائی، اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، قصہ مختصر، واپسی میں اس عورت سے کہا، اس عورت نے پوچھا موسیٰ کیا کہا تیرے رب نے؟ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب یوں کہتا ہے کہ اس نے تجھے معاف کر دیا۔ کیا کر دیا اللہ نے؟ اب اللہ کی معافی کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کی معافی یہ ہے جس نے دیکھا، جہاں جہاں کیا، جب جب کیا، سب جگہ سے کلیئر ہو جاتا ہے، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی معافی دینا کہتے ہیں، اس سے اللہ کی توبہ قبول کرنا کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، وہ عورت اترانے لگی، وہ عورت تکبر میں آ گئی، غرور میں آ گئی۔ اس نے کہا تیرا اللہ کیسا ہے، تیرا رب کیسا ہے، میں ایسی بدکار ہوں، کئیوں کے ساتھ میرے غلط تعلقات ہیں، اس کو بھی معاف کر دیا اللہ نے۔ سنو میرے دوستو، اللہ معاف کرے۔ اسی وقت اللہ نے وحی نازل فرمائی، اسی وقت گناہوں پر اترانے کی سزا، اسی وقت اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اس عورت سے کہہ دو اس کے گناہ میں نے معاف کیے تھے لیکن پھر سے سزا مقرر کر دی۔ اس لیے توبہ کسے کہتے ہیں؟ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ پکی نیت کریں آج سے کوئی اللہ کا فرض یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے نیت ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، دوسرا ندامت ہو، افسوس ہو اور اس گناہ کو ابھی چھوڑ چکے۔ تو یہ جو ہے توبہ استغفار کا آخری ایام ہیں، ان کے اندر اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ حالات بدلنے والی ذات اللہ کی، اللہ جل شانہ نے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ چند اعلانات ہیں بہت ہی اہم ہیں جو حالات دن بدن بدل رہے ہیں نا۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کی ترجمان ایک تنظیم ہے، ایک کمیٹی ہے جو امت کے حالات کو حکومت کے سامنے، عدالت کے سامنے اور ملک کی سطح پر جو حالات ہوتے ہیں انہیں پیش کرتی ہے۔ اس فیلڈ میں جو رہبری کرتی ہے امت کو کرنا چاہیے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو وقف کے بارے میں، حکومت وقت جو اپنے تیور دکھا رہی ہے، وقف کے احکامات کو بدلنا چاہتی ہے۔ وقف مانے اللہ کے نام پہ دی ہوئی چیز۔ جب آدمی کوئی چیز وقف کر دیتا ہے نا، پھر اس کا وہ مالک نہیں ہے کہ اس پر اختیارات جتائے۔ اس نے وقف کر دی، اب اس کا مالک اللہ ہے۔ وقف کر دی نا، اب اس کا مالک وہ نہیں ہے دینے والا، اب وہ محافظ ہے۔ اس کو اگر استعمال کرنا ہے تو مفتیان کرام سے، علماء سے پوچھے پھر استعمال کرنے، ورنہ کہیں اگر غلط استعمال کر لیا پکڑو سکتے۔ وقف کی چیزیں اللہ کی ملکت میں ہیں اور اللہ کی ملکت کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری کلمہ پڑھنے والوں کی ہے۔ اس لیے اس کی مخالفت میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو کالی پٹی پہنا کر اظہار نفرت کرنے کا جو ایک عمل چلایا گیا، ہم سب نے پٹی پہن رکھی ہے، یہ پہنے رکھنا ہے، جب آپ گھر پر پہنچ جائے تب جا کے اتارنا، تب تک نہیں اتارنا ہے۔ اور اللہ سے خاص دعا کرنا ہے اللہ جل شانہ ملک کے حالات کو سنوار دیں، اور پہلے اپنے حالات کو ہم سنوار دیں، ملک کے حالات پھر سنور جائیں۔ یہ ایک اعلان ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، صدقہ فطر کے احکامات اور اس کی مقدار تو سب جانتے ہیں، لیکن جب اللہ نے نعمت دی ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ ہمارے فرائض میں کوتاہی تو ہوتی ہی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ ہماری نمازیں وہ تھوڑی ہیں کہ ہمارے پیر میں کانٹا چپ جائے، بھیڑ کاٹتے پھر پتہ نہ ہو، پتہ نہیں کتنی بار ایک قیام میں کھجا لیتے ہیں۔ تو خامیاں تو ضروری ہیں، تو پھر روزوں میں بھی خامیاں بہت ہیں، تو پھر صدقہ فطر ہمارے لیے بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اس لیے اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ان کو دو جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یا اتنے روکڑے پیسے، نقد پیسے نہیں ہیں، یا اتنی ملکت نہیں ہے، یا اتنی گھر کے اندر ودارے کی بغیر وپراس کی ادر یوز چیزیں گھر میں موجود نہ ہونا، اس سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کو دے کر اپنے صدقہ فطر کو ضائع مت کرو۔